راوی، ستلج اور چناب تو پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہیں، تو میدانی علاقوں میں تو ڈیم نہیں بنتے۔ انڈیا کی سائڈ پہ وہاں پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ ڈیم بنے ہوئے، جو اس وقت پنجاب کے اندر سیلاب ہے اس کو کوئی بھی پنجاب میں بنا ہوا ڈیم نہ روک پاتا۔ 10 لاکھ کیوسک کا بہاؤ تھا۔ مرالا بیراج سے اگر ہوائی فضائی ڈسٹنس بھی نکالا جائے کالا باغ ڈیم کا تو بھی 350 کلومیٹر بنتا ہے، زمینی نہیں فضائی۔ اب ایسے لوگوں سے آپ کیا بحث کر سکتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ جغرافی کیا ہے، لوکیشن کہاں ہے۔ ہمارے پاس ایک روایت بن گئی ہے کہ بارش کے ہر سیزن میں ہمیں دو چیزیں یاد آتی ہیں، ایک ڈیم اور دوسرا صوبے نئے بناؤ۔ بات ہے کہ 2022 میں سیلاب آیا سندھ میں، بلوچستان سے بارشیں ہوئیں، سندھ میں بارشیں ہوئیں، وہاں سے اربن فلڈنگ ہوئی، وہ پانی پھنس گیا، اس کا لوکلائز سیلاب تھا۔ لوگوں نے لکھنا شروع کیا کالا باغ ڈیم ہوتا تو سندھ نہ ڈوبتا۔ تو میں نے کہا کہ جغرافی پڑھ لیں کہ پانی کہاں سے آیا ہے۔ ابھی بھی کسی کو جغرافی پڑھنی چاہیے۔ کہاں چناب، راوی اور ستلج دریا، کہاں کالا باغ ڈیم کی سائٹ۔ آج کہا جا رہا ہے کہ چناب پہ ایک آدھ چھوٹے سے ڈیم کا کہا گیا تھا کہ بنایا جائے گا چولستان کے لیے۔ میں آج سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ اگر وہ چھوٹا ڈیم بنا ہوتا تو 10 لاکھ کیوسک پانی آنے سے کہیں وہ پھٹ نہ چکا ہوتا۔ آپ نے قادرآباد کا بیراج بچانے کے لیے بلاسٹ کر کے اور شگاف ڈالنا پڑا آپ کو تاکہ قادرآباد کا بیراج بچے، اور وہ ڈیم قادرآباد بیراج سے نیچے پروپوز تھا۔ تو مجھے بتائیے کہ آج اس ڈیم کے ہوتے ہوئے اس کا پتہ نہیں کیا اثر ہوتا، اور پنجاب کے غریب لوگوں پہ وہ ڈیم نہ جانے اور کون سی قیامت لے آتا۔ تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تھین ڈیم ہے انڈیا میں، جسے رنجیت ساگر ڈیم بھی کہتے ہیں۔ اس ڈیم کے اسپل ویز کھلنے سے اتنا پانی نیچے آیا کہ مادھو پور بیراج جو کہ پہلا اسٹرکچر انگریزوں نے اس خطے میں بنایا تھا، اس کے دروازے اڑ گئے۔ تو بتائیے کہ وہاں اگر آپ نے چھوٹا سا کوئی ڈیم کھڑا کیا ہوتا تو وہ بھی ایسے ہی پرزے ہو رہا ہوتا، خدا نہ خواستہ۔ 2023 میں لیبیا میں ڈرینا سٹی میں 2 بڑے ڈیمز رات کے وقت پھٹے شدید بارشوں کے بعد۔ آنن فانن 11,000 لوگوں کی اموات ہوئی، یہ 2023 میں ہوئی ہیں۔ اور بہت سارے ممالک میں جہاں یہ ڈیمز بارشوں میں جب بھر جاتے ہیں نا، عام حالات میں آپ کو پتہ نہیں لگتا، جب یہ شدید سیلاب ہو اوپر سے بارشیں ہوں تو یہ ڈیم خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹوٹ جائیں تو اس کی وجہ سے جو بھیانک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے وہ دریا کے بہاؤ سے اتنی خراب نہیں ہوگی جتنی یہ ڈیم بنا سکتے ہیں۔ تو ڈیم ایک حد تک مدد کریں گے، لیکن یہ سوچنا کہ یہ ڈیمز تمام سیلاب کو روک لیں گے، 10 لاکھ کیوسک کا چناب کا بہاؤ کوئی ڈیم روک رہا ہوتا، میں اس کو انجینئرنگ کے سینس میں ممکن نہیں دیکھتا۔ کہ انڈیا اپ اسٹریم پہ وہ پانی چھوڑے گا وہ نیچے آتا ہے۔ اس مرتبہ جموں کشمیر میں، ہماچل پردیش میں اور انڈین پنجاب میں غیر معمولی بارشیں ہوئی ہیں۔ 20 اگست کے بعد کوئی 700% بارش ہوئی ہے، معمول سے زیادہ۔ تو اس پانی نے تو نیچے آنا ہی تھا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں 2-3 چیزیں کرنی چاہیے۔ ایک، ہمارا ارلی وارننگ کا سسٹم اسٹرانگ ہو۔ آج کل انڈیا ہمیں انفارمیشن شاید شیئر نہیں کرتا یا دیر سے کرتا ہے، لیکن سیٹلائٹ ڈیٹا کی مدد سے آپ یہاں بیٹھ کے اسی کمرے سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں کتنی بارش کس جگہ پہ ہو رہی ہے۔ اس کی بیسس پہ اپنا ارلی وارننگ سسٹم کو افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، ابھی بھی جو راوی میں اور ستلج اور چناب میں بہاؤ آ رہا ہے وہ پانی تو بہت زیادہ ہے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ ان کے بیریجز اور ان کے جو بہاؤ کا جو راستہ ہے اس حساب سے وہ پانی ابھی بھی اسی لمٹ کے اندر ہے، اس نے لمٹ کراس نہیں کی۔ لمٹ کراس کیے ہم لوگوں نے، انہی دریاؤں کے بیچ جا کے ہم نے گاؤں آباد کیے، کھیت آباد کیے، نئی بستیاں بنا دی، کبھی راوی کے نام پہ ہم نے اسکیمیں ہاؤسنگ کی بنانی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جو دریاؤں کے راستے میں، آبی گزرگاہوں کے راستے میں جو رکاوٹیں ہم نے بنائی ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی بات اب وزیر اعظم صاحب خود بھی کرنے لگے ہیں۔ یہ کریں گے تو پانی تو آئے گا، لیکن یہ جو آپ کا جانی اور مالی نقصان اربوں روپے کا ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا یا کم ہو جائے گا۔ کیونکہ لینڈ یوز پلاننگ ہمارے پاس نہیں ہے، ریگولیشن نہیں ہے، ہمارے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے۔ تو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز لاہور میں بھی ہیں، کراچی میں بھی یہی حالات ہیں، سارے قدرتی بہاؤ کے راستے میں کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام آباد جو کہ بہتر گورنڈ شہر سمجھا جاتا تھا، ابھی جو نیو چٹھا بختاور کا علاقہ ڈوبا، E11 سیکٹر میں جو پچھلے سال، اس سال بھی سیلاب آیا وہاں پہ، یہ اس لیے آیا کہ جو الیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے اسٹرکچرز کمپلائنٹ نہیں ہیں آپ کے بلڈنگ کوڈ سے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری اربن فلڈنگ کی، پاپولیشن کا دباؤ
اس کے لیے جو غیر قانونی تجاوزات، نئی نئی تعمیرات جن کے پیچھے کوئی لیگل سسٹم ایکٹ نہیں کر رہا، وہ ہمیں ان موقعوں پہ ہمارے نقصانات کا، ہماری پریشانی کا بالکل سبب بنتے ہیں۔ IUCN اور WWF انٹرنیشنل ادارے ہیں، یہ دنیا بھر کے ماحولیاتی ماہرین سے مل کے تجزیہ کرتے ہیں، صرف میری بات نہیں سنتے۔ یہ دو ادارے کہتے ہیں کہ انڈس ڈیلٹا کو جتنا پانی ملنا چاہیے نہیں مل رہا، ایکو سسٹم کو پانی ملنا چاہیے۔ انٹرنیشنل پینل آف ایکسپرٹ 2005 میں فیڈرل گورنمنٹ نے لانچ کیا تھا، ہم نے نہیں بنایا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ ہر روزانہ 5000 کیوسک پانی ڈیلٹا کی طرف جانا چاہیے اور 5 سال میں ایک مرتبہ 25 لاکھ کیوسک کا بڑا بہاؤ جانا چاہیے جو سلٹ بھی ساتھ لے جائے۔ ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ جو ماحولیات کو سمجھتے ہیں، جو دریائی نظام کو سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ڈیلٹا کی ایکو سسٹم کی کیا حیثیت ہوتی ہے دنیا میں۔ یہ ہمارے ہی عجیب قسم کے لوگ اس معاملے میں بیٹھے ہیں جن کا خیال ہے کہ یہ پانی سمندر میں ضائع ہوتا ہے۔ لوگ باہر کی دنیا میں یہ اسٹیٹمنٹ سن کے ہمارے اوپر ہنسیں گے۔